وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال. ضربنا بیان کرنے کے معنی میں ہے. ضرب کا اصل مطلب مارنا ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن جب اس کے بعد لفظ مثل یا مثال آئے تب پھر اس کا مطلب مثال بیان کرنا ہوتا ہے. اور اگر ضرب کے بعد زمین کا لفظ آئے تو اس سے مراد پھر زمین پہ قدم مارنا یعنی سفر کرنا ہوتا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ قرآن کریم میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تم زمین میں سفر کرو. اور اگر ضرب کے بعد مثل یا مثال کا لفظ آئے چاہے تھوڑا دور ہی آئے تو پھر وہاں ضرب سے مراد مارنا نہیں ہوگا، مثال پیش کرنا مراد ہوگا. اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی. ہر قسم کی مثال کون سی مثال؟ سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، امید پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی رحمتوں کی، توحید کی باتیں، عقیدے کی باتیں سکھانے کے لیے، کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، منافقین کے اعتراض دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں جو بات بھی کرتے ہیں وہ ہم ہر قسم کی مثال اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. ہر قسم کی مثال. بعض دفعہ بات سمجھانے کے لیے اللہ مثال سے بات کرتے ہیں. ابھی اس سے آگے بھی مثال بیان ہوگی. قرآن کریم کا ایک طریقہ کار ہے، قرآن کریم بات سمجھانے کے لیے مثال سے بات کرتا ہے. جب مثال بیان ہوتی ہے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے توحید اور شرک کو، حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں کئی مثالیں بیان کی ہیں. ابھی ایک مثال آگے بھی آئے گی آیت نمبر 29 میں، ہم آیت نمبر 27 پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی توحید اور شرک کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے. تو اللہ نے اس قسم کی باتیں سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں. توحید شرک حق باطل سمجھانے کے لیے، لوگوں کے اعتراضات اور دیگر
عقائد کی باتیں، بعث بعد الموت اور یہ چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر قسم کی مثال قرآن کریم میں بیان کی ہے، ہر قسم کا مسئلہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم میں ہر مثال ہے۔ ہر مثال سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو مثال سے سمجھایا ہے، اور ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے بعض باتیں بیان کر دی ہیں، بعض باتیں چھوڑ دی ہیں۔ قرآن کریم میں ہر مسئلہ موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر سوال کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور دیگر مقامات پہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کیا مطلب کوئی کمی نہیں چھوڑی؟ یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ہو، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہاں وہ ہمیں ملتا نہیں ہے، کئی دفعہ وہ مسئلہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم میں تدبر کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، غوطہ زن ہونا پڑے گا، قرآن کریم میں مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اس کے لیے وہ علماء چاہیے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہو، قرآن کے عالم ہوں بڑے، اور ان کے شب و روز جو ہیں وہ قرآن کریم کے جلاؤ میں گزرتے ہوں، تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ ایسے مسائل آ سکتے ہیں نئے، پرانے مسائل کا حل تو چلو قرآن میں ہے، کوئی نئے مسائل اب 21ویں صدی ہے، تو نئے مسائل کا حل تو ہمیں اب قرآن میں نہیں ملے گا، تو پھر اگر قرآن میں بالفرض اگر فرض کر لیں، اللہ کہتے ہیں ملے گا قرآن میں، اگر بالفرض ہم سمجھتے ہیں قرآن میں نہیں ملے گا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر کہاں ملے گا؟ اللہ نے تو ہمارا دین جو ہے وہ اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو اور ہر مسئلے کو فوکس کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں، ہمارا انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، تعلیمی مسئلہ ہو، ہم نے دین دنیا کی تقسیم کر رکھی ہے، دینی مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، وہ ہمارے بین الاقوامی مسائل ہوں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل کا حل کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ اب جب کتاب اللہ میں نہیں ہے، پھر ہمیں ان مسائل کا حل کیا اللہ کے علاوہ، کیا وحی کے علاوہ کہیں اور سے لینا پڑے گا، غیروں سے لینا پڑے گا؟ یہود و نصارہ سے ہم کچھ مسائل کا حل لیں گے؟ اللہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ کبھی یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، تم جتنی بھی پیروی کرو ان کے، وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ جب تک تم یہودی عیسائی نہ ہو جاؤ، اس وقت تک وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، تو ہر مسئلے کا حل اللہ نے اتارا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں وہ حل تلاش کرنا ہے، یہ تو کتاب و سنت کی سری خلاف ورزی ہے۔ میں وہی بات سمجھانے لگا ہوں، اس قرآن میں ہر چیز کو اللہ نے سمجھایا، ہر مثال اللہ نے بیان کی ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب میں ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت نمبر 89 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا شافی بیان ہے۔ تو دیکھیے قرآن میں ہر مسئلے کا شافی بیان ہے، مکمل بیان ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر مثال موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ملتی۔ دیکھیے جب بھی قرآن کی بات کریں، یا تو ہم مسلمان عام طور پہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں۔ اگر صرف قرآن کی بات بھی کریں تو سنت اس کے اندر شامل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو کوئی الگ الگ چیز نہیں قرار دیا۔ اللہ نے سنت کو قرآن کا ایک تفسیر اور ایک ذیلی چیز قرار دی ہے۔
سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن اور سنت کا تعلق کیا ہے، ایک وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی ہوتی ہے۔ قرآن اور سنت کا تعلق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان فرما دیں جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ ہے کتاب و سنت کا باہمی تعلق جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس قرآن میں جو مشکل چیزیں ہیں جو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، وہ ان مشکل چیزوں کا کافی شافی بیان آپ لوگوں کے سامنے کر دیں، آپ لوگوں کو قرآن کی مشکل باتیں سمجھا دیں۔ تو قرآن کریم کی بہت سی باتوں کی وضاحت اور سنت مبارکہ میں موجود ہے۔ بہت سی باتیں قرآن کریم میں اصول بیان کیے گئے ہیں، سنت میں اس کی تفصیل اور تشریح بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، لیکن نماز و زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہیں۔ وہ تفصیلات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں امت کے سامنے۔ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے آپ پوری زندگی جو آپ کی نبوی زندگی ہے آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کو نماز پڑھاتے دیکھتے، نماز پڑھتے دیکھتے آپ کو، اور آپ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی تو گویا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے وہ اس کی وضاحت وہ احادیث مبارکہ میں ملے گی، صحیح احادیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل اگر صرف قرآن میں تلاش کریں گے سنت کو چھوڑ کر تو قرآن سنت کو چھوڑ کر یہ مکمل کتاب نہیں بنتی۔ یہ مکمل کتاب اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور قرآن کریم کی اور آیتیں بھی ہیں ان کی روشنی میں قرآن مکمل کتاب ہی تب بنتی ہے جب قرآن کی وضاحت سنت میں آ جائے، گویا کہ قرآن اور سنت مل کر یہ ایک دین اسلام بنتا ہے، پورا پیکج بنتا ہے۔ تو اس پورے پیکج میں کوئی کمی نہیں ہے قرآن میں اور حدیث میں، اور اگر ہمیں کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا کتاب اور سنت میں تو یہ ہمارے فہم کا قصور ہے، ہمارے علم کا قصور ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم نے ہر مسئلے کا حل کافی شافی بیان کر دیا۔ اللہ نے تو ہمارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ کہ اب کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے، قیامت تک کوئی ایسی بات ہو جو خیر کی ہو لیکن ہمارے دین میں موجود نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہ فرمایا ہو، یا صراحتاً یا اشارتاً۔ کوئی ایسی خیر نہیں ہو سکتی، ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، کوئی ایسی خیر نہیں ہو سکتی کہ جو خیر ہو قیامت تک آنے والے زمانے میں، کوئی ایسی خیر نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کر گئے ہوں، اور کوئی ایسا شر نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہو سکتی قیامت تک، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہو سکتی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک نہ گئے ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیتا ہوں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، حضرت ابن مسعود راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنہ، نہیں ہے کوئی بھی ایسا عمل جو جنت کے قریب کر دے۔ جو عمل جنت کے قریب کرے گا وہ عمل خیر کا ہوگا کہ شر کا ہوگا؟ خیر کا۔ مطلب ہے کہ کوئی بھی خیر کا عمل، ہر جنت کے قریب کرنے والا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہیں ہے کوئی بھی عمل جو جنت کے قریب کر دے الا قد امرتکم بہ، مگر میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں۔ پتہ لگا قیامت تک کوئی ایسی خیر نہیں ہو سکتی جو خیر ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان نہ کی ہو۔ دیکھیے بالکل واضح حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم کہیں کہ جی یہ چیز جو ہے وہ خیر ہے، بھئی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ نہیں کی، اگر کی ہے تو وہ خیر ہے، نہیں کی تو اللہ کی قسم وہ خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا ولا عمل یقرب الی النار، نہ کوئی ایسا عمل جو آگ کے قریب کر دے۔ آگ کے قریب کون سا عمل کرتا ہے؟ شر عمل،
اس میں ہر شر آ جاتا ہے. کوئی ایسا شر نہیں ہے جو ہمیں آگ کے قریب کر دے الا قد نہیتکم عنہ، مگر میں تمہیں اسے روک چکا ہوں. کوئی ایسا شر نہیں ہے ہم کہ وہ شر ہے اور ہم اس کو ثابت نہ کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اگر ہم ثابت نہ کر سکیں تو وہ شر نہیں ہے. وہ لازماً ہمیں قرآن و حدیث میں یا صراحتاً یا اشارتاً اس کا ذکر ملے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ صراحت میں نہ ملے، اللہ نے ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، غور و فکر کرنے کا حکم دیا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غور و فکر کرتے تھے، صحابہ کرام تابعین غور و فکر کرتے تھے، اور ہمارے سلف صالحین ہمارے علماء قرآن کریم میں اتنا غور و فکر کرتے کہ ایک ایک آیت سے کتنے کتنے مسئلے نکالتے تھے. تفسیریں اور کتابیں ہماری فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی اور حدیث کی شرح کی کتابیں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے موجود ہیں. اس میں علماء نے اپنے دور میں ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت سے تلاش کیا ہے. ہر مسئلے کا حل انہوں نے بیان کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے. وہ حکومت کے مسائل ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، عبادت کے مسائل ہوں، جس قسم کے مسائل ہیں وہ انہوں نے اپنے دور میں ہر مسئلے کا حل نکالا ہے. آج ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں ہم بھی نکال سکتے ہیں. آج کتاب و سنت تو وہی ہیں. یا تو ہم کہیں کہ کتاب و سنت میں اللہ معاف کرے تبدیلی آ چکی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کتاب و سنت محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گے. کوئی کمی ہے تو وہ ہمارے علم کی کمی ہے، ہم اپنا علم جو ہے وہ تازہ کریں، ہم کتاب و سنت سے اپنا تمسک مضبوط کریں. تو ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. امام مالک کا قول بیان کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، جو بھی آپ نے بدعت کی بات کی اس حوالے سے. امام مالک کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، میں وہ قول آپ کے سامنے لے آؤں ذرا. یہ امام مالک کا قول ہے. وہ فرماتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو بندہ اسلام میں کوئی بدعت جاری کرتا ہے، یراہا حسنۃ، وہ اسے بدعت حسنہ قرار دیتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے، کہتے ہیں بدعت سیئہ بری ہوتی ہے، بدعت حسنہ اچھی ہوتی ہے. امام مالک کا فرمان سن لیجئے، جو بندہ اسلام میں کوئی بدعت جاری کرے پھر وہ اسے اچھا بھی خیال کرے، بدعت حسنہ شمار کرے، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی ہے. پھر وہ فرماتے تھے لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل کر دیا ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایک اچھی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی؟ یا تو اب جس کو اچھا کہا جا رہا ہے یا تو وہ واقعی اس شخص کے یا تو وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، یا پھر اگر وہ چیز اس شخص کے نزدیک واقعی اچھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے وحی میں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے. اب جب دین مکمل ہو چکا ہے اور ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قرار نہیں دیا، ایک بندہ کہتا ہے یہ اچھی ہے، یا تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ چیز اچھی نہیں ہے، بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور یا پھر اگر وہ سمجھ رہا ہے یہ چیز اچھی ہے تو پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین پورا پہنچایا نہیں، آپ نے ایک اچھی بات جو ہے امت کو بتائی نہیں، آپ نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے. تو امام مالک فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز اس دور میں دین نہیں تھی وہ کبھی آج کے دن دین نہیں بن سکتی. امام مالک کا مشہور مقولہ ہے، جو چیز تب دین نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج کیسے بن سکتی ہے؟ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی زبان میں یہ قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اس میں کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈریں. یہ قرآن عربی زبان میں ہے. اگر اس قرآن کو سمجھنا ہو تو عربی زبان کو سیکھیں تو قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے.
اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہو سکتی، کوئی اس میں باطل چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، یہ ایک غالب کتاب ہے، ایک عزت والی کتاب ہے، اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ حکیم اور حمید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس میں کوئی ٹیڑھ پن آ نہیں سکتا، نہ اس میں پہلے سے ہے نہ اس میں آ سکتا ہے، کوئی داخل بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی داخل کرے گا اللہ رب العالمین اسے عبرت کا نشان بنائیں گے اور اللہ رب العالمین اس کو نکال دیں گے۔ قرآن بالکل پاک صاف موجود رہے گا قیامت تک۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن عربی زبان میں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی قرآن کو پڑھے تو بالکل جو ہے وہ کھلے ذہن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھے، کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کوئی اس میں اضافہ تو نہیں ہو گیا، کوئی اس میں غلط چیز تو نہیں در آئی، نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ایسی آ سکتی۔ تو قرآن کو بالکل اطمینان کے ساتھ پڑھیں، غیر مشروط قرآن کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈریں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اسی لیے جب آپ کے سامنے کوئی دلیل آئے نا قرآن سے، بس وہاں پھر ذہن بند کر دیا کریں، پھر وہاں جو ہے نا وہ لیت و لعل اور یہ چیزیں پھر نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی بات ہو یا صحیح حدیث مبارکہ ہو تو قرآن میں کوئی کجی نہیں ہو سکتی، کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے مثال بیان کی، رجلا ایک آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں شریک ہیں متشاکسون، مختلف مزاجوں کے اختلاف کرنے والے لوگ شریک ہیں ایک آدمی میں۔ ورجلا، اور ایک آدمی، سلمن، جو تابع ہے لرجل، ایک آدمی کے۔ اللہ نے مثال بیان کی، پچھلی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے قرآن میں۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے توحید اور شرک کی۔ توحید اور شرک کو سمجھنا ہو تو اللہ نے مثال بیان کی، ایک آدمی ایسا آدمی ہے جو غلام ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، اس میں کئی شریک ہیں آپس میں مخالف اور مختلف مزاج والے، کئی شریک ہیں اس آدمی میں، اس غلام میں۔ کئی شریک ہیں کیا مطلب؟ یعنی اس کے کئی مالک ہیں۔ اگر ایک غلام کو فرض کریں، پرانے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوتے تھے تو غلاموں کی پھر خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، تو اگر ایک غلام کو کئی مالک خرید لیں، اس کی قیمت کئی لوگ ادا کر دیں، ایک کے 5 مالکوں، اور 5 لوگ متضاد طبیعتوں کے مالک ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو کوئی کام ہے، سب نے ایک غلام خریدا ہے۔ اب ملازم ایک ہے، غلام ایک ہے، مالک 5 ہیں بالفرض، اس غلام کو کوئی چین سکون ملے گا کبھی؟ ایک مالک اس سے کچھ اور کروائے گا، دوسرا اسی وقت اس سے کچھ اور کرانا چاہے گا، تیسرا اسے کسی دوسری جگہ بھیجنا چاہے گا، چوتھا کوئی نرمی کرنا چاہے گا، 5واں سختی کرنا چاہے گا۔ وہ غلام تو بس ایک ٹانگ پہ ناچے بھی تو وہ ان 5 کی مطالبات پورے نہیں کر سکے گا۔ جب 5 مالک ہوں، کئی مالک ہوں، میں نے مثال پیش کی ہے، 5 ہوں، 3 ہوں، کم و بیش ہوں، ایک سے زیادہ اس کے مالک ہوں، اور وہ متشاکسون، وہ مالک آپس میں متضاد خیال والے ہیں، آپس میں مخالف بھی ہیں ایک دوسرے کے۔ ایک تو یہ غلام ہے، اس غلام کی کیا کیفیت ہوگی آپ تصور کر لیجئے۔ وَرَجُلًا، اور ایک اور غلام بھی ہے، سَلَمًا لِرَجُل، جو ایک آدمی کے تابع ہے۔ کتنا اس کے لیے سکون ہے، ایک آدمی کی اس نے خدمت کرنی ہے، ایک آدمی کو اس نے مطمئن کرنا ہے، اس نے باقی 2-3 لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا، اس نے ایک آدمی کو مطمئن کرنا ہے۔ تو هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ یہ مشرک اور موحد کی مثال ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کا تابع ہوتا ہے، اس کو ایک اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور جو مشرک ہے اس کو جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ ایک کو شریک نہیں بناتا، پھر وہ اللہ کے ساتھ 1، دوسرا، تیسرا، 10، 20، 100، اور پھر 1000 اور لاکھوں اور پھر کروڑوں، پھر ان کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب ایک بندہ ایک رب کو چھوڑتا ہے،
ایک در کو چھوڑتا ہے پھر وہ ہر در پہ ٹکرے مارتا ہے، پھر اس کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ جب ایک شخص جو ہے وہ ایک رب کو چھوڑے گا پھر وہ ہزاروں لوگوں کا دست نگر بنے گا۔ یہ ہندوؤں کے بارے میں آتا ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، اتنے معبود ہیں کہ جتنے دنیا میں کنکر پائے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اتنے معبود ہیں کروڑوں کے اعتبار سے، اور جب انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑا اب ہر چیز کے اندر جہاں بھی کوئی فائدہ ہوا انہوں نے وہاں معبود تلاش کر لیا۔ اسی طرح دیگر مشرکوں میں بھی ایسے ہی، جب ایک اللہ کو چھوڑتے ہیں تو ایک شخص وہ ہے جس کا ایک داتا ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، جو اصل خالق ہے، جو اصل جو ہے وہ ہر قسم کا انعام کرنے والا ہے، ہر قسم کے نقصان سے بچانے والا، ہر قسم کا نفع دینے والا، روزی دینے والا، ہر قسم کی نعمت کرنے والا، وہ ایک کا غلام ہے اور اس نے ایک کو راضی کرنا ہے۔ کتنا وہ سکون میں ہے، کتنا وہ اطمینان میں، یہ تو موحد کی مثال ہے۔ اور دوسرا بندہ مشرک کی مثال ہے، ایسے جیسے کسی غلام کے کئی مالک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ کی۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں یہ مثال اتنی واضح ہے کہ اس کا جواب سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ بات توحید اتنی واضح ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنی بدبختی ہے پھر لوگوں کی کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر تعریف اللہ کی ہے جس نے توحید کو کتنی وضاحت سے بیان کر دیا، اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسی عقلی مثال ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ توحید ثابت ہو گئی ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں، اکثر پھر بھی جاہل ہیں۔ یہ اتنی واضح دلیل ہے عقلی توحید اور شرک کی، لوگ پھر بھی شرک کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ اب دنیا کے اندر کسی کو منوانے کے لیے یا عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں یا نقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جب کوئی ایک بندے نے تہیہ کیا ہوا میں نے ماننا ہی نہیں ہے، اس نے رٹ لگائی ہے کہ میں نے نہیں ماننا، ہٹ دھڑم ہے ایک بندہ، جتنا مرضی اس کو بتا دو اس نے نہیں ماننا، اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ ہی بتائیے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور فیصلہ ہو۔ تو اللہ یہی بات فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ توحید شرک بڑا واضح ہے، عقلی دلیل یہ ایک دلیل نہیں ہے، اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے، اللہ ایک بات کو کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے توحید شرک کو قرآن کریم میں دسیوں دلائل سے واضح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل بڑے واضح ہیں، اب جو نہیں مانتے، کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چیز واضح نہیں ہے، قرآن و سنت میں ہر چیز واضح ہے۔ اب جس بندے نے جو ہے وہ تہیہ کیا وہ میں نے نہیں ماننا، جس نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہے؟ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کر لینا۔ اب جس نے نہیں ماننا دلائل کے باوجود پھر نہ مانے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے حضور تو سب نے آنا ہی ہے، پھر اللہ کے حضور تمہارا جھگڑا پیش ہوگا۔ جو توحید کی بات کرنے والے ہیں، توحید کے دلائل لینے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور، اور جو شرک کی بات کرنے والے اس کے دلائل لینے والے اور توحید کو نہ ماننے والے وہ بھی اللہ کے حضور بات پیش کریں گے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اور جب اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت کے دن پھر کسی کو اپنے اصلاح کی گنجائش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن تو اللہ کا فیصلہ ہوگا، بس جو حق پر ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو باطل پر ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دنیا میں اگر لوگ اپنے مسئلے حل کر لیں تو دنیا کے اندر جو غلطی پر ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں کو آپس میں بات چیت کر کے دلائل کے ذریعے اپنے مسئلے حل کر لینے چاہیے، دلائل کے ذریعے، اور لوگوں کو مسئلے حل کر لینے چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے حضور تو پھر مسئلے حل ہوں گے، لیکن قیامت کا دن جو ہے پھر وہ دار الجزا ہے، پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان توبہ نہیں کر سکتا، اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ نبی بھی فوت ہونے والے ہیں اور دیگر تمام لوگ فوت ہونے والے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، تو اس موضوع کو انشاءاللہ پھر آئندہ بیان کروں گا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا